بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، گونج ہے، اسمبلی میں بھی ہر جانب ڈسکشن چل رہی ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور یہ ہم نے جب 26ویں ترمیم آئی تھی اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، کیونکہ بہت فلاس تھے 26ویں میں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کور دینا تھا جو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہی پاسبل تھا۔ لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے این ایف سی کو لے کے پیپلز پارٹی بہت زیادہ کنسرنڈ ہے، کیا واقعی این ایف سی کو چھیڑا جا سکتا ہے؟ اس سب پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس 27ویں ترمیم منظور بار اہم فیصلے بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ 14 نومبر کو منظور کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جناب۔ یہ جو ترمیم ہے پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اب 14 نومبر تک جاری رہے گا قومی اسمبلی کا یہ اجلاس، اور اجلاس کے ایجنڈے اور اسکیجول کی جو منظوری بھی دے دی گئی ہے، یہ ہمیں سورسز کے تھرو پتہ چلا ہے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق یہ خبریں سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی، اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اجلاس کے دوران ماحول کو خوشگوار رکھنے کی درخواست کی۔ ظاہر سی بات ہے، اب حکومت کی سائڈ سے تھوڑی کوشش تو ہوگی نا کہ معاملات کسی طریقے سے بیلنس رہیں۔ آفٹر آل انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم پاس کروانی ہے، تو ان کی کوشش ہوگی جو اپوزیشن ہے اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اچھے ماحول کے ساتھ ہی آگے لے کے چلا جائے۔ بہرحال جی، آئینی ترمیم کے لیے جو ہم نے دیکھا تھا 26ویں آئینی ترمیم پہ جو سب کو اسلام آباد میں بلوا لیا گیا تھا، خیر یہ تو نہیں بتایا گیا تھا کہ کب آنی ہے، لیکن بلوا لیا گیا تھا، جس سے ڈیرے ڈل گئے تھے وہاں پہ، تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے۔ اسی طرح کی خبر ابھی بھی ہے کہ وزیراعظم نے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کے غیر ملکی دورے جو ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جناب کیا کہتے ہیں، کس طرح سے کہتے ہیں، جبکہ بیرسٹر گوہر، اپوزیشن نے تو خیر اس کو رد کر دیا ہے، اپوزیشن اس کی مخالفت کرے گی۔ سی ایم کے پی جو ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا، بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دے دی۔ اب سے کچھ دیر پہلے بھی سیشن چل رہا تھا، اس میں بھی یہ بات چل رہی تھی۔ ناظرین، عمران خان سے مشاورت کے بعد ترمیم پر رد عمل دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم 27ویں ترمیم کو رد کرتے ہیں، کوئی بھی آئینی ترمیم فارم 47 والی اسمبلی نہیں کر سکتی۔ یہ تو خیر ان کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ وہ نہیں کر سکتی۔ پچھلی دفعہ انہوں نے 26ویں ترمیم پہ پوری مشاورت بھی کی تھی مولانا صاحب کے ساتھ، پورا ایک مہینہ مولانا صاحب کے وہ ادھر وہاں پہ انہوں نے ڈیرے بھی ڈالے رکھے تھے ان کے گھر پہ۔ کبھی تحریک انصاف جا رہی ہے، کبھی پیپلز پارٹی جا رہی ہے، کبھی پی ایم ایل این والے جا رہے ہیں مولانا صاحب کو منانے۔ ایک پوری ہائپ تھی اس وقت مولانا صاحب کی، ایک بڑی ان کو ہائپ دے دی گئی تھی۔ خیر ان کے ووٹوں کی اس وقت ضرورت بھی تھی۔ اب یہ آج بھی ایسا ہوا ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے ملاقات کی ہے جناب، اور فیصل واڈا صاحب نے جو کل ایک کلیم کیا تھا کہ بڑی سمودلی یہ جو 27ویں ترمیم میں یہ پاس ہو جائے گی، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ سمودلی کا کیا مطلب ہے، کوئی رکاوٹ مولانا صاحب جو یو آئی یا کوئی دوسری جماعت تحریک انصاف، تو انہوں نے کہا کہ سمودلی کا مطلب ہے سمودلی بڑی پرسکون طریقے سے یہ پاس ہو جائے گی۔ خیر میجورٹی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی تو بنتی ہے، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ کے پی نے بھی 5 سیٹیں جو ہے گنڈا پور صاحب نے پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی تھی سینٹ کی، تو میجورٹی تو حکومت کے پاس بنتی ہے۔ اب اس سب میں فیصل واڈا صاحب نے کہا جناب اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے مولانا صاحب کے بہاف پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے، اور انہوں نے آج بھی یہ ریپیٹ کیا ہے کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے منظور ہو جائے گی، بآسانی منظور ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کتنی بآسانی منظور ہوتی ہے یہ ترمیم، اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے غلام عباس ہرل صاحب ہیں، ماہر قانون ہے، قانونی رائے ان سے جانیں گے، جو کچھ آرٹیکل سامنے آ رہے ہیں آئین کے ان کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی ڈیٹیل کیا ہے، ڈیپتھ کے بارے میں۔ بہت شکریہ ہرل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میاں سیف الرحمان صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ دونوں کی اجازت سے میں ذرا بریگیڈیئر صاحب سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی۔ بریگیڈیئر صاحب، 26ویں آئینی ترمیم آئی، ہمیں اندازہ ہو گیا 27ویں آئے گی، کیونکہ اس میں بہت غلطیاں تھیں جو کہ بعد میں گورنمنٹ نے مانی بھی کہ یہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، بڑی جلدی میں جو بھی انہوں نے اس وقت ایکسکیوزز دیے تھے۔ اب واڈا صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی، تو 27ویں کے حوالے سے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی ارجنسی ہے حکومت کو کہ پرائم منسٹر صاحب خود اس میں بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو چلے بھانڈا پھوڑ دیا نا بلاول صاحب نے ٹویٹ کر کے، ورنہ شاید ہمیں 26ویں کی دفعہ خود اگر ہم تکے نہ لگائیں، ہمارے سورسز نہ ہوں،
تو 26ویں کی دفعہ بھی ہمیں ہمارے لا منسٹر اینڈ ڈور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں پارلیمنٹ کے کہ جی ابھی مسودہ میرے ہاتھ میں ملا ہے. شاید 27ویں میں بھی ابھی ایسا ہی ہوتا. بریگیڈیئر صاحب بات ہے کہ بلاول صاحب نے وہ ٹویٹ کر کے, تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے, معاملہ پبلک کر دیا. ہو سکتا ہے اگر وہ نہ کرتے تو یہ خبر تو اب پتہ لگ رہی کہ یہ تو کافی دنوں سے آپس میں ملاقاتیں اور بات چیت بھی ہو رہی تھی, جس کو کہتے ہیں بیہائنڈ دا سین, اور اس کو بڑا لو پروفائل رکھا گیا تھا. لیکن بہرحال چلے وہ بات تو ختم ہوگی. دیکھیں جب 26 آئینی ترمیم تھی تو گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی, خاص کر JUIF کے ساتھ, اور بہت ریلیونس ہوگی, پولیٹیکل ریلیونس اور پولیٹیکل نیوٹرل ویلیو ہوگی تھی مولانا فضل الرحمان کی. اب ایک دفعہ بنیادی جو فرق ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں, کہ اس ترمیم کو پاس کرنے میں دیر از نو ایشو, بیکاز گورنمنٹ کی نیشنل اسمبلی میں 2/3 میجورٹی ہے. اور جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے, وہ آج میں سن رہا تھا کہ ان کے پاس ابھی 60 کے قریب کنفرمڈ ہے, 4-5 ان کو اور چاہیے 2/3 کے لیے. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, وہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ 4-5 سیٹیں ان کو ووٹ جو ہے شاید اس سے بھی زیادہ مل ہی جائیں گے, جیسے بھی طریقہ ہے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے. اور لہذا ایک چیز اور یاد رکھیں, واڈا صاحب جو ہیں, جو وہ کہیں ان کو سمجھ لیں وہ فائنل ہے, جو وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگا. اگر وہ 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں ہم آلریڈی, تو میں بھی سمجھتا ہوں بالکل 28ویں بھی آئے گی, ہو سکتا ہے کل کو 29ویں بھی آ جائے, یہ پروسیس چلتا جائے گا. نمبر 2 یہ ہے کہ دوسرے جو جرنلسٹ ہیں جن کو میں بہت کریڈیبلٹی دیتا ہوں, اور وہ بھی اسلام آباد بیسڈ ہے, وہ ہے ہمارے محسن بیگ صاحب. محسن بیگ صاحب کی ٹویٹس وغیرہ آپ پڑھا کریں تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, اور کیا ہونا چاہیے وغیرہ. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتی چلوں, جو میرے پاس نمبر گیم اس وقت موجود ہے, اس کے مطابق قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کے لیے 237 ارکان کی حمایت حاصل ہے اس وقت حکومت کو, اور آئینی ترمیم کے لیے 224 ووٹ درکار ہے. مطلب بڑے سمپل طریقے سے قومی اسمبلی سے یہ پاس ہو جائے گی. مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن سینٹ میں مسئلہ ہوگا سر. بریگیڈیئر صاحب سینٹ میں مسئلہ ہوگا. سینٹ میں حکمران اتحاد کے اراکین کے اتحاد کے نمبر ہے 61, اور اپوزیشن اراکین کی تعداد ہے 35. 3 نمبرز مسنگ ہے وہاں پہ, 3 کا مسئلہ ہوگا وہاں پہ. میری بات سنیں, آپ غالباً آپ کی یاداشت اس وقت شاید اس وقت کانسنٹریٹ نہیں کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں جب نیشنل سینٹ کے اندر ایک بڑا کروشل ووٹ تھا, تو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے جب ووٹنگ کی باری آئی تو جو 18 ووٹ کی کمی تھی وہ پڑ گئے, ہم بھی سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ تو لہذا اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ جو کچھ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے یہ صرف ہیلو ہائی ہے, اس میں کوئی مجھے زیادہ امپورٹنٹ. ہاں میں ایک بات کہہ دوں, 2 امپورٹنٹ چیزیں ٹو دا پوائنٹ میں آتا ہوں. NFC بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ NFC کا معاملہ 18ویں ترمیم میں آیا, اس کے بعد سے سینٹر کمزور ہوا فائنینشلی, اور جو پروونسز تھے وہ دے آر اوور فلوئنگ ود منی, اور لہذا یہاں بالکل معاملات کو ہے ان کو امینڈ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں نا BISP ہے 700 ارب روپیہ, بھائی کیوں سینٹر کیوں کرے؟ BISP اگر کرنا سندھ گورنمنٹ خود کرے, پنجاب گورنمنٹ خود کرے, اتنے پیسوں سے کرے. دوسری بات ایجوکیشن, بالکل ایجوکیشن میں پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ ایجوکیشن کے حالات صحیح مینیج نہیں ہو رہے پروونسز میں. میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن جو ہے it should come back totally towards the center, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, اگر آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جناب شفقت صاحب جو منسٹر ایجوکیشن تھے, تو وہ ایک کامن سلیبس کی بات کر رہے تھے, کامن سلیبس جو تمام صوبوں میں ہو. 2 سال انہوں نے کام کیا, اینڈ میں مجھے نہیں معلوم ہے کوئی امپلیمنٹ ہوا یا نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک آرٹیکل 243 کا تعلق ہے, وہ بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں, جنرل کیانی کے دور سے ہم سن رہے ہیں کہ جناب ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر there has to be greater coordination, greater synergy of efforts. خاص کر اب اس جنگ میں بھی دیکھا گیا ہے
کہ واقعی یہ صرف کوئی فوج کی جنگ نہیں ہے, یہ خالی ایئر فورس کی جنگ نہیں ہے جناب, یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. اب تو آرمی کی راکٹ فورس بھی بن گئی ہے, اسٹریٹجک کمانڈ بھی آپ کے ایئر فورس کے ہیں, آرمی کے, نیوی کے, سارے معاملہ اتنا پھیل گیا ہے کہ اب آپ کو بڑی ہائیسٹ لیول پہ کوآرڈینیشن چاہیے. تو میرا خیال ہے آرٹیکل 243 میں جو چینجز آئیں گی اس سے پاکستان کی دفاع میں اور بہتری آئے گی. ایٹ دی ہائیسٹ لیول کوآرڈینیشن آرٹیکل, آپ کے خیال میں آرٹیکل 243 میں جو امینڈمنٹس ہیں وہ بالکل میں ایگری کرتی ہوں کہ وہ ہونی بھی چاہیے. میں آپ کی جانب آتی ہوں بریگیڈیئر صاحب, پہلے میں ذرا جان لوں ہرل صاحب سے. ہرل صاحب, آرٹیکل 243 کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک دفاع کے معاملات ہیں اور پاکستان, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی اس کو ایکسپلین کیا. یہ جو آرٹیکل 200 میں امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے, اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر والا, اب مجھے ایک پوائنٹ بتا دیں کہ اس میں پہلے ہوتا تھا جو موجودہ آرٹیکل ہے امینڈمنٹ سے پہلے آرٹیکل 200 کے اکارڈنگ کہ اس میں آپ نے کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کی ٹرانسفر کرنی ہے تو ان کی مرضی بیچ میں شامل ہے. اب اگر ان کی مرضی نہیں ہے تو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اس میں وہ مرضی جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. جو ایک عام تاثر یا عام رائے ہے کہ وہ اسلام آباد کے جو 5-6 ججز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو کہیں ادھر ادھر سیٹ کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کے پاس 2 آپشنز ہوں گے, یا تو آپ جوائن کر لیں یا تو آپ جو ہے وہ ریزائن کر دیں. یہ آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ لا ایکسپرٹ ہیں, آرٹیکل 200 میں جو امینڈمنٹ آنے جا رہی ہے مقصود تھی, ضرورت تھی اس کی یا ضرورت ہوگی اس کی؟ دیکھیے, جو 27ویں آئینی ترمیم کے جو خد و خال سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں اور خطرناک ہیں. ٹھیک ہے, پہلے چونکہ 200 میں جو آرٹیکل 200 ہے اس میں کسی بھی ہائی کورٹ کا جو جج تھا اس کا تبادلہ کرنے کے لیے اس کی مرضی جو ہے وہ شامل تھی. اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ اس کا تبادلہ نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ جو ہے اس کو ختم کر کے, اگر کوئی جج آپ کو پسند نہیں ہے, آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں دیتا, تو اس کو کہیں بھی کسی صوبے میں کسی دور دراز علاقے میں اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, یہ آئین میں ترمیم نہیں ہے, یہ آئین کی تدفین ہے. اور آپ پوری دنیا میں آئین میں ترمیم ہوتی ہے, لیکن اس طرح اتنی اجلت میں اور اس طرح کہیں بھی کسی دنیا کے کسی کونے میں کسی پارلیمنٹ میں اس طرح ترمیم نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا جب 18ویں ترمیم آئی اس کو 9 ماہ لگے, زیر بحث رہی, اس کے بعد جو ہے اخبار اشتہار دیا گیا, اس کے بعد جو ہے اتفاق رائے سے وہ ترمیم آئی. آپ نے 26ویں ترمیم کی, آپ نے پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا, اس کے بعد عوام کی امنگوں کے خلاف آپ نے ترمیم لے آئے, اور اس ترمیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب بھی کوئی بھی جتنی مرضی یہ ترمیم میں لے آئیں, اگر اس کی اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی تو وہ ترمیم جتنی بھی لے آئیں گے وہ انڈو ہو جائے گی. اسی طرح یہ 26ویں ترمیم لائے کے جو کیسز ابھی تک گئے ہوئے ہیں اس کو جو چیلنج کیا ہوا ہے ابھی تک تو انڈو نہیں ہوئے وہ سارے. دیکھیں, ابھی تک تو نہیں ہوئی, لیکن میری گزارش ہے کہ یہ ساری جتنی بھی ترمیمی لائیں گے, چاہے 26ویں ہے چاہے 27ویں ہے, کیونکہ جتنی اجرت میں لا رہے ہیں اس نے بھی انڈو ہونا ہے. اور اس میں جو کانسٹیٹیوشن کے جو بیسک فیچر ہیں ان کو جو ہے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, ان کو ختم کیا جا رہا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے بیسک فیچر میں شامل ہے کہ جو سیپریشن آف پاور ہے وہ اس کے بیسک فیچر میں شامل ہے. جو انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری ہے وہ بھی آئین کے جو بنیادی فیچر ہے اس میں شامل ہے. تو آپ جو ہے اس کو ایسے ترمیم, یہ بہت سیریس معاملہ ہے. آپ کے ہمسائے بھارت میں دیکھ لیں, آئین میں 106 بار ترمیم ہوئی, لیکن اتنی اجلت میں اور ایسے کبھی نہیں ترمیم ہوئی کہ آپ نے پارلیمنٹ کو یرغمال بنا کے ترمیم کی ہو. وہاں پہ بھی 2-3 بار 2/3 میجورٹی آئی. 26 میں ابھی تو ان کے پاس, چلیں پھر بھی میجورٹی ہے, 26 میں تو ان کے پاس قومی اسمبلی میں بھی میجورٹی نہیں تھی, لیکن پارلیمنٹ تو تب بھی یرغمال بن کے ہی کس طرح سے انہوں نے, خیر میں آپ کی جانب آتی ہوں, جو سارے معاملات اس وقت بھی ہوئے تھے. اب مجھے صاحب صاحب یہ بتائیے گا, جیسے ابھی انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے جو بیسک رولز ہیں یا اس کو فیچرز ہیں اس کے حوالے سے, جوڈیشری کے حوالے سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 200 میں امینڈمنٹ کریں گے, یہ تو پرائم منسٹر کی ثواب دیدی ہوگی کہ وہ پھر جس مرضی جج کو ہائی کورٹ کے جہاں مرضی ٹرانسفر کر دیں. تو یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے اوپر مزید کاری ضرب نہیں ہوگی؟ میرا پوائنٹ سن لیجیے گا, مزید کاری ضرب نہیں ہوگی کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایک سیپریٹ چیز ہے اور ایگزیکٹیوز ایک سیپریٹ چیز ہے. تو یہ تو پھر ایگزیکٹیوز کے انڈر چلی جائے گی نا یہ چیز.
دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو ہمارے ہاں کنسیپٹ آ گیا نا وہ تو یہی ہے کہ چند طاقتور لوگ دے میں بھی 0.5% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان وہ اس کو ہر بار یرغمال بنا لیتے ہیں, سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی فریڈم سنیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے اگر آپ تھوڑا سا اس میں میرے بھائی بھی ڈیفر کر سکتے ہیں, میرے دوست, لیکن لیٹ بی سیڈ میری اپنی ایک آبزرویشن ہے فار دا لاسٹ 50 ایئرس کی میری آبزرویشن ہے اباؤٹ کورٹس کے بارے میں اپیئر بھی ہوتا رہا ہوں بہت سی جگہوں پہ اور ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ جب ویئر دا پیپل میٹر, ویئر آر دا پیپل آف پاکستان, جب ہم بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں طاقتور فرد, فلاں طاقتور وہ سو رہے ہیں, ہاں فلاں طاقتور ادارہ, وہ تو پہلے سے بھی یہ چال چل رہا تھا. اور اب جا کے اگر ترامیم سے ان چیزوں کو آپ کنسولیڈیٹ کریں گے تو یقیناً انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ زک لگے گی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو جوڈیشری ہماری ہے وہ تو عوام کے مقابلے میں اٹس فار ٹو انڈیپینڈنٹ, یعنی کہ اس کے میں تو انڈیپینڈنس کا تصور ہی نہیں ہے. میرا پوائنٹ میں کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی 26ویں ترمیم کے بعد بھی جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ سلب کر لیا گیا تھا, وہ ایک اپنے آئیڈیا کے حساب سے جو اس کی حیت تبدیل کرنا چاہ رہا تھا وہ گئی تھی. لیکن اب یہ جو انڈر, مجھے پرسنلی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایگزیکٹیوز کے انڈر جا رہی ہے یہ جوڈیشری. دیکھیں یہاں پہ لوگوں کو اسی بات کا گلہ ہے کہ نہ جوڈیشری اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے اور جوڈیشری سے بھی انہیں کئی گلے ہیں, پارلیمنٹ سے بھی گلے ہیں کہ پارلیمنٹ اگر انکروچ کرے گی جوڈیشری کے اتھارٹی کو تو یہ بھی بالکل کسی طور پہ بھی دنیا میں یہ جو سیٹ پرنسپلز ہیں لیگل کانسٹیٹیوشنل اس کی وائلیشن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جوڈیشری بھی جب اگر اسرٹ کرتی ہے تو ماضی میں ایسے پریسیڈنٹس ہیں کہ آپ کسی چیز کو الٹرا وائرس بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. آپ کل کو جوڈیشری جو ہے وہ کن چیز کا خائف ہے؟ میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کے پاس تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا دیا ہوا ایک ایسا انٹرسٹ کیا ہوا ایک فرض فریضہ ہے جس میں وہ ان چیزوں کے بارے میں اسرٹ کرنا چاہیے. جیسے ہمارے 6 ججز کی آپ بات ابھی کر رہے تھے میرا خیال ہے میرے بھائی فاروق صاحب, ہاں تو نہیں دیکھیں if you are afraid of consequences then one must relinquish the charge. میرا خیال ہے اگر میں جرنلسٹ ہو کے جرت اظہار نہیں رکھتا اور میرا بھائی جج ہو کے ایک جرت نہیں رکھتا ایک کام کیا آپ نے تو دنیا میں کسی نے تو کوئی سیٹ کرنا ہے نا پریسیڈنٹ, کسی دن تو آپ نے آگے بڑھ کے میری بات سنیں, پارلیمنٹ تو کرتی رہے گی, ہمارے ہاں تو یہ عام روش رہی ہے. میرا پوائنٹ لے لیں پھر بریگیڈیئر صاحب کی طرف جانا ہے. جو ججز نے یہاں پہ اظہار رائے کیا تھا یا جنہوں نے ہمت دکھائی تھی, کیا ہوا؟ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی خط لیا, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا میٹر کونسل بھی تو ججز کیا عزیزہ صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے ان کی ڈگریاں جیل ہی بن گئی, سوالیہ نشان بن گئی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب تھے, انہوں نے ان کو بھی لیٹر لکھا کہ آپ اس میٹر کو دیکھیں. انہوں نے اپنے میری بات سنیں, سپریم کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں نہ تو وہ دکاندار ہیں, نہ وہ تجزیہ نگار ہیں, نہ وہ بیوروکریٹ ہیں تو وہ ججز ہیں, تو وہ قانون کے ادارے سے آئے نا. اگر ججز میں ایک جج دوسرے کا فیصلہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو یہ فرکشن سے تو لوگ پہلے ہی تنگ ہیں. وہی تو کہتے ہیں لوگ کہ کم سے کم ایک ادارہ تو اسٹارٹ کرے اپنی آئین کی. لیکن ایٹ لیسٹ ان کے اپنے جو اس وقت فاروق صاحب تھے جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس وقت تو وہی تھے نا, وہی ایٹ لیسٹ اس چیز پہ ایکشن لے لیتے. مطلب میں اس بات پہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی ہمت دکھاتا ہے ہمارے دیکھو جی ہم چار ویلیو ملتی ہے معاشرے میں ایک جگہ پہ لڑائی ہو جاتی ہے تو دین یو گو ٹو اے مصالحتی عدالت. مصالحتی عدالت میں نہیں ہوتا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, دین کمز دا کورٹ. اگر کورٹ نہیں اسٹارٹ کریں گے, مجھے یاد ہے کہ کس طرح سے ان کی سوشل میڈیا پہ ان کی فیملی کی ساری ڈیٹیلز آئی تھی, یہ سارا ان کو پریشرائز کرنے کے لیے. سوشل میڈیا بھی تو عوام میں سے ہے نا جی. اب سوشل میڈیا یہ تو ایک گند ہمارا پورا اوور آل ایک سوسائٹی کے سسٹم میں آ گیا نا. آپ دیکھیں لوگوں کو یہ بھی گلا ہے کہ ہمارے پاکستان کی شاید عدلیہ کے واحد شاید عدلیہ دنیا میں, شاید کا لوگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آئی ایم ناٹ لا ایکسپرٹ, کہ اتنے کیس لاز اناؤنس ہو چکے ہوئے ہیں, ڈکلیئر ہو چکے ہیں, جتنی آپ کی پارلیمنٹ کی لیجسلیشن سے بھی اوپر وہ اوور شیڈو کرتے ہیں. تو اسی طرح کورٹس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی کورٹس جب عوام کے ساتھ تو سب کچھ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ ود 0.5% آف دا پاپولیشن جو ان کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیوں نہیں؟ کورٹ کے پاس ٹولز ہیں, کورٹ کے پاس فیصلے, کم سے کم فیصلے اچھے کر دیں. امپلیمنٹ بھی میرے بھائی نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے کہ یہ چیز انڈو ہو جائے گی. اب میں کہتا ہوں کیوں نہیں ہوگی انڈو؟ چیزیں ایک ٹائم فریم کے بعد بھی ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں کہ جا کے 2025 میں ہو. جب آپ ان پرنسپل کو ایک اچھا فیصلہ کر لیں گے اسرٹ کر کے اپنا آئین کی بحالی کے لیے, آئین کی کو برقرار رکھنے کے لیے, تو وہ چیزیں عوام بھی نوٹ کر رہی ہے, وہ چیزیں زمانہ بھی نوٹ کر رہا ہے, اور وقت کے ساتھ چیزیں ریورس بھی ہو جاتی ہیں. مجھے خود یاد ہے
ضیاء اللہ کے دور میں مجھے 10 سال قید کی گئی تھی ایک ملٹری کورٹ کی طرف سے. محترمہ آئیں تو میرے بھائی کو پتا ہوگا, وہ ایک باقاعدہ پریزیڈنشل پارڈن ہوا اور ہم بالکل بے گناہ تھے. تو اس میں ایک چیز ریورس ہوگی نا, تو تاریخ میں ریمیڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, این ایف سی کی آپ نے بات کی, میرا بھی انٹرو میں یہی پوائنٹ تھا کہ این ایف سی پہ اس وقت کافی کنسرنز ہیں جو شو کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, اسپیشلی ان کی جو گورنمنٹ کے پی کی طرف سے. اب این ایف سی کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ این ایف سی کے اوپر کافی پش بیک ہے. پیپلز پارٹی کا فارمولہ جو ابھی تک بتایا گیا یا کچھ کے تھرو یہ خبر بھی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ریشو نہ چھیڑی جائے, وہی رہے جو ہے آلریڈی, جس میں 58% یا 59% ہے وہ جو صوبوں کو چلا جاتا ہے اور وفاق کے پاس شاید 41% کے قریب رہ جاتا ہے. لیکن جتنے پیسے صوبے مانگتے ہیں سر مختلف چیزوں میں, مثلا پاپولیشن کا سارا بوجھ خود اٹھاؤ, ہیلتھ کا اٹھاؤ, بی ایس پی کا 700-800 ارب جتنا بھی ہے وہ بھی صوبے خود اٹھائیں, اور یہ جو ایکسٹرا پیسے جو صوبے اپنی سیونگز میں لے جاتے ہیں یا ادھر ادھر جو بھی سسٹم ہے وہ پھر صوبوں کو وہ لگانے پڑیں گے اس سب پہ, وہ سیونگ میں نہیں جا سکیں گے. اب یہ نہیں کہ وفاق نے 100 ملین مانگ لیے تو وفاق نے 200 ملین مانگ لیا, اب یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا. یہ جو ارینجمنٹ سامنے آ رہی ہے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی مان جائے گی, یا جیسے کل اسد کیسر صاحب نے کہا تھا کہ آلریڈی پیپلز پارٹی مانی ہوئی ہے, ایک فارمولہ کے تحت چل رہے ہیں, یہ واقعی فارمولہ ہے کہ تھوڑا سا شور مچاؤ, کیونکہ 18 امینڈمنٹ یہی لے کے آئے تھے نا, انہوں نے یہ سارا فارمولہ طے کیا تھا, تو بعد میں مان جائیں گے. بریگیڈیئر صاحب, یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے 2006 میں سائن کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, اور یہ دونوں ہماری مین ڈیموکریٹک پارٹی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ان کا ماضی وہ ہے, لیکن اب وہ ان کا وہ ڈیموکریٹک وہ جو ان کی کریڈنشلز ہیں وہ بہت ڈینٹ ہو گئے ہیں پچھلے چند سالوں سے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ابھی بھی تھوڑا بہت گیو اینڈ ٹیک ہوگا بلو دا ٹیبل, رائٹ. اور ابھی آپ دیکھیں نا سڈنلی پیپلز پارٹی کو اے جے کے گورنمنٹ کے اندر کی طرف یہ جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ کل کو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کو دی جائے گی. سو یہ گیو اینڈ ٹیک میں شامل ہوتا ہے. آگے اب میری بات سنیں, دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت وہ ایگری کر جائے, تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کر دے, لیکن اوور آل بڑے چینجز جو ہے وہ نہیں ہوں گے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ اتنی لیول آف کرپشن ان دی پروونس, میں نے کہا تھا دے آر اوور فلوئنگ ود منی, وہ پیسوں کی وہ کمپلینٹ نہیں کرتے ہیں. جو ایک زمانے میں بلوچستان والے کہتے تھے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, یہ مشرف کے دور سے پہلے کی بات ہے, سندھ والے کہتے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اب تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہے پتہ نہیں کتنا پرسنٹیج تو کرپشن میں ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو ایسے تو نہیں نا آدھا دبئی جو ہے وہ پاکستان کے ٹاپ لوگوں کے ملکیت ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اب دوسری بات میں آ رہا ہوں, میں بڑی امپورٹنٹ بات جوڈیشری کی. دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو گئی تھی جب 26 ترمیم آئی. جوڈیشری ڈیسٹیبلائز ہوگی, ٹاپ سیٹر بھی ہو گئی ہے, لوگوں کا انٹرسٹ ہی, ہمارا تو انٹرسٹ جوڈیشری میں اب اس طرح رہا ہی نہیں جس طرح ایک زمانے میں ہوتا تھا. جب جوڈیشری چاہے ٹھیک ہے غلطیاں کرتے ہیں, ان کی بھی خامیاں ہیں, لیکن وہ اسرٹ کرتے تھے, ایسے ججز تھے کہ مزہ آتا تھا کہ جب ان کے پاس کیسز جاتے تھے اور لگتا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ دے رہے ہیں, اور بڑے زوردار کھڑکا کے فیصلہ دیتے تھے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ 27ویں ترمیم کے بعد اور جو معاملات ہوں گے تو جوڈیشری جو ہے, میرا خیال ہے یہ معاملہ جو ہے irreversible ہے. ایگزیکٹو نے بالکل جوڈیشری کو ایک قسم کا آپ سمجھے اپنے انفلوئنس میں لے آئے ہیں, قابو میں لے آئے ہیں. اب ججز کو اگر آپ پوسٹ کریں گے فرام ون اسٹیشن اسلام آباد سے اٹھا کے, اگر آپ جج صاحب کو سندھ میں کہیں پوسٹ کر دیں گے یا بلوچستان میں پوسٹ کر دیں گے تو ظاہری بات ہے پھر وہ بھی سوچیں گے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنا زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. میری ایک بات سن لیں, ایک بات بڑی, یہ مین جو گڑبڑ ہوئی ہے ان معاملات میں, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ہماری مین پولیٹیکل پارٹی, یہ they have lost their democratic credentials, اور انہی کے یہی ترمیم لے کے آ رہے ہیں. 26 ترمیم ہو گیا, 27 ترمیم ہو گیا. بھائی اگر آپ جس طرح صلی اللہ صاحب نے کہا کہ یہ 27 ترمیم کا ڈرافٹ تو کہیں اور نہیں بنا, یہ ہم نے بنایا ہے. بھائی اگر آپ نے بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے
اب وہ انہوں نے اپنے ڈیموکریسی کا، رول آف لا کا، جسٹس والا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے راستے جو ہے انہوں نے چھوڑ دیے. ڈونٹ بلیم اینی بڈی ایلس، بلیم دیز ٹو میجر پارٹی جو اس وقت پاور میں ہے. جب پیپل پارٹی کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں پیپل پارٹی از آل اباؤٹ پاور، پرکس، پریولیج، ٹرپل پی. تو دیکھیں اب سب لوگ اس طرف دیکھتے ہیں پاور کتنی ملے گی، پرکس کتنے ہوں گے، پریولیجز کیا ہوگا، موج میلہ کیا ہوگا. ہر چوتھے دن تو میں اور آپ جو ہیں فورن ٹور پہ باہر گئے ہوتے ہیں، ساتھ جنگ ایک گئی ہوتی ہے. کون چھوڑتا ہے موج میلہ بھائی؟ کیا ترمیم ہے، کر دو ترمیم، کیا فرق پڑتا ہے؟ دس از دی ایج آف کمپرومائز. آپ کمپرومائز کریں سب ٹھیک چلے گا. تو بریگیڈیئر صاحب یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جوڈیشری جو ہے اس کی انڈیپینڈنس بالکل ہی ختم ہو جائے گی، ججز نے بھی تو ظاہر سی بات ہے سروائیو کرنا ہے، تو اس پہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ تو پھر جتنے بھی فیصلے آئیں گے اسپیشلی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ان پہ تو بہت زیادہ انفلوئنس کرے گا. ججز کو یہ ہوگا کہ اگر حکومت کے اگینسٹ چلا گیا تو پرائم منسٹر صاحب کہیں اور بھی میرا تبادلہ کر سکتے ہیں. تو یہی بات ہے جی، یہ پھر یہ اب جب یہ پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہے نا، یہ میں اور آپ تو نہیں کر رہے نا، تو یہ پولیٹیکل پارٹی جو جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں، رول آف لا، جوڈیشری کے علمبردار بنتے ہیں، تو ان کو آپ بلیم کریں نا. لائن ایڈ کر سکتا ہوں جی پلیز. ہاں میں کہتا ہوں ججز کو تبادلے سے کیا ہوتا ہے، مطلب ججز اپنے اصولی جو ان کا سٹینڈ ہے اس پہ کھڑے رہے ہیں. جوڈیشری اگر اسرٹ کرے گی، فیصلے کرے گی، تو پھر جو اب دیکھیں نا میں گلا کر رہا ہوں جب مجھے اگر آپ ججوں کے تبادلے یہ معصوم اگر وہ سیاستدانوں کے ہاتھوں میں دیں گے، معصومیت نہیں ہے جی. سیاستدان کیا چیز ہے جج کے آگے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ دے رہے ہیں نا. جوڈیشری سیاستدانوں کے ہاتھ میں دیں گے تو جوڈیشری پھر سرنڈر کر دے، حکومت کے ہاتھ میں دیں گے، سیاستدانوں کے آگے خلاف زیادہ کیسز آتے ہیں. جوڈیشری کا مینڈیٹ بھی ہے سرنڈر کرنا. میاں صاحب میں عرض کرتا آئی ہوں بلیو کہ جوڈیشری اگر سرنڈر کر رہی ہے تو یہ اپنے آپ سے بھی کر رہی ہے. ہوتے ہیں ملک کے ساتھ بھی کر رہی ہے، وہ سارے حکومت کے خلاف. اور اگر حکومت جو ہے اس کی مرضی سے اور اس کی منشا سے جج جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ اس کی ہوگی، ٹرانسفر سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیسے آزادانہ فیصلے نہیں لے جانتا سکتا ہے؟ ٹرانسفر. دیکھیں جج جو ہے یا جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ میں یہ بات نہیں کر رہا. اور آپ پوری دنیا میں اپنی بات کر لینے کہیں بھی صدارتی نظام ہو، کہیں پارلیمانی نظام ہو، عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں. اور سے باری پہ کر لیں. میں اور بات کر رہا ہوں، میں پوائنٹ لے لوں پھر مجھے بریک میرا اصل میں موقف یہ ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا ایک بڑا فارس کھڑا کر دیا ہے. میں نے اس پہ کالم لکھا تھا پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں کہ پاکستان جوڈیشری از دی فریسٹ جوڈیشری آن ارتھ. عوام کے ساتھ اس کا موازنہ کریں. میں اپنا پوائنٹ عوام کے مقابلے میں ایک سول جج خدا ہے، بھگوان ہے. مجھے بریک کی بڑا طرف جج جانا کو ہے. خیر آپ سوچ ہی نہیں سکتے. مجھے بریک کی طرف چند جانا ایک ہے. لوگوں کے آگے وہ آپ کو پوائنٹ آ گیا، ڈر رہے ہیں، وہ کیوں ڈر رہے آپ کو ہیں؟ پوائنٹ آ گیا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو میں بھی اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں کہ میاں صاحب سے پوچھ لوں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری ججز کو سٹینڈ لے لینا چاہیے. جن ججز نے سٹینڈ لیا تھا ان کے سٹینڈ لینے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اب تو ججز سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے، ان کے تبادلے ہوتے جا رہے ہیں. اب تو سارا سر اس کا جواب میں آپ کو ایک بریک کے بعد دوں گی. آتے ہیں بریک کے بعد.